علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نماز استسقاء پڑھا رہے تھے۔ یہ نماز تب پڑھائی جاتی ہے جب بارش نہ ہو رہی ہو تو نماز استسقاء پڑھا کر دعا کی جاتی ہے۔ اس صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نماز استسقاء پڑھاتے پڑھاتے آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو ہوا کی طرف بلند کیا، اپنی شان کے مطابق ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا اور پھر نیچے لے آئے۔ نماز ختم ہوئی تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آقا کیا نماز کے اندر کوئی نیا حکم جاری ہو گیا ہے؟ یعنی کہ وہ آقا علیہ السلام کی ہر ایک ادا کو نماز سمجھا کرتے تھے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ حضور جو فعل کرتے ہیں وہی نماز ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آقا کہ اب نماز میں ایسے بھی کیا جائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ نہیں، میں نماز پڑھا رہا تھا کہ میں نے جنت میں ایک انگور کا گوشہ یا کھجور کا ایک گوشہ دیکھا تو وہ بہت خوبصورت تھا، میرا دل کیا کہ میں تمہارے لیے اسے توڑ لوں۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف ہاتھ بلند کیا تو پھر میں نے نیچے لے آیا۔ میں نے اس لیے اس کو نہیں توڑا کہ اگر میں وہ توڑ لیتا تو وہ گوشہ تم قیامت تک اسے ختم نہ کر سکتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کھڑے کہاں پر ہیں؟ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، اور ہاتھ کی شان یہ ہے کہ وہ جنت تک جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا وہ ہاتھ جسے اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ید اللہ، ارے محبوب یہ تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا تھا، لیکن یہاں پر میرے آقا علیہ السلام کی دست اقدس کی یہ شان دیکھیے کہ حضور کھڑے کہاں پر ہیں اور آپ کا ہاتھ کہاں تک جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے ہاتھ کو اگر یہاں سے بلند کریں نا، میں اپنا ہاتھ بلند کروں تو 1 فٹ 2 فٹ تک یہاں سے بلند جائے گا۔ اس کے برعکس ہماری نظر جو ہے وہ جہاں تک اگر اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو تو وہ نظر وہاں تک دیکھ سکتی ہے۔ یہاں سے اوپر کی طرف اٹھائیں تو آسمان تک جائے گی، سیدھی نظر ڈالیں تو جہاں تک کوئی دیوار درمیان میں نہ آئے، کوئی چیز حائل نہ ہو تو ہماری نظر جا سکتی ہے، اور ہمارا ہاتھ ہمارے قد سے 1 یا 2 فٹ تک اوپر جائے گا۔ لیکن قربان جائیں آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر کہ وہ ہاتھ جو سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر جنت میں لگے ہوئے کھجوروں کے ایک گوشے تک پہنچا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کی نظر کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا آقا علیہ السلام سے کہ اے حضور، میں آپ سے بے شمار حدیثیں سنتا ہوں لیکن مجھے کوئی حدیث مبارکہ یاد نہیں رہتی، میرے ذہن سے نکل جاتی ہے، کن ذہن ہوں میں، آپ سے جو کچھ سنتا ہوں اسے یاد رکھنے کی بے حد کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی وہ ذہن میں نہیں رہتا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ چادر کو بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چادر کو بچھایا تو حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بلند کیا، ایسے مٹھی بنائی اور چادر میں ڈال دیا، پھر ہوا میں بلند کیا۔ 3 دفعہ یہ فعل آقا علیہ السلام نے اپنی شان کے مطابق ہاتھوں کو بلند کیا، پھر چادر میں ڈالا، پھر بلند کیا، پھر چادر میں ڈالا، 3 دفعہ یہ فعل سر انجام دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بظاہر حضور کے ہاتھ میں کوئی شے نظر نہ آتی تھی، حضور نے بس ہاتھ ہوا میں بلند کیا، ہوا میں سے کوئی کیا چیز پکڑ سکتا ہے، لیکن قربان جائے آقا علیہ السلام نے وہ ہاتھ کو بند کیا اور کپڑے میں ڈال دیا، چادر میں ڈالا اور فرمایا اے ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھاؤ اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ چادر اٹھائی اپنے سینے کے ساتھ لگائی، جو کچھ مجھے بھولا ہوا تھا وہ بھی یاد آ گیا، اور جو کچھ اس کے بعد حضور بتاتے تھے کبھی زندگی میں وہ مجھے نہیں بھولا۔
اسی وجہ سے سب سے زیادہ جو احادیث مبارکہ وہ روایت کی گئی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا تھی انہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہیں عطا کیا تھا اس کی وجہ سے ان کا ذہن اتنا وسیع ہوا کہ سب سے زیادہ آپ سے مروی کی جاتی ہیں احادیث مبارکہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ہاتھ کی شان تھی، تو سوچئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی جسم اطہر کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔